اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ موسم یکدم ہی چینج ہوا ہے، سردیوں سے ہم گرمیوں میں منتقل ہو گئے ہیں۔ درمیان میں وہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے وہ کسی جگہ پہ تو آیا ہے، لیکن کسی جگہ پہ براہ راست گرمی آ گئی، یعنی سردی کے بعد گرمی آ گئی ہے۔ آج میں گاؤں آیا ہوا تھا تو ہمارے گاؤں میں موسم بہار کا بڑا خوبصورت منظر ہے، جس طرح کے تصاویر آپ نے دیکھی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ موسم بہار کے حوالے سے کچھ روحانی پیغامات آپ کو دیے جائیں اور آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں کہ موسم بہار ہمیں روحانی طور پہ کیا پیغام دیتا ہے، موسم بہار کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہر فلسفی شاعر صاحب عقل و دانش نے موسم بہار کو اچھے خیالات کے ساتھ، اچھے استعاروں کے ساتھ اور ایک اچھی خوبیوں والی زندگی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ بہار کا موسم ایسا موسم ہوتا ہے جو تقریباً ہر انسان کو اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، کیونکہ اس میں پھول کھل جاتے ہیں، خوشبوئیں بکھر جاتی ہیں، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ ایک معتدل موسم ہوتا ہے جو ہر ذی روح انسان کو اچھا لگتا ہے، بلکہ جانور بھی اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں، ان کو بھی یہ موسم اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہ بہار کا موسم ہمیں کچھ پیغام دے رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں بھی بہار کیسے آتی ہے اور درختوں کی زندگی میں بھی بہار کیسے آتی ہے، نباتات جمادات پہ بھی بہار کیسے آتی ہے۔ تو بہار ہمیں کچھ پیغامات دے رہا ہے۔ سب سے جو بڑا پیغام بہار ہمیں دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ خزاں میں کبھی مایوس نہیں ہونا۔ خزاں میں جو پتے مرجھا جاتے ہیں، درخت اگر پریشان ہو جائیں تو وہ پریشانی سے مرتے نہیں ہیں، بلکہ بہت جلد خزاں ختم ہوتا ہے اور بہار آتی ہے۔ اور بہار اتنی رنگین، اتنی خوبصورت، اتنی دلکش، اتنی طمانینت والی ہوتی ہے کہ وہ خزاں کی ساری سختیاں بھول جاتے ہیں پودے۔ اسی طرح انسان کے اوپر اگر کبھی خزاں کا موسم آ جائے، غم آ جائے، آلام آ جائے، آزمائشیں آ جائیں، تنگ دستیاں آ جائیں، تو ان میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ بہار کا انتظار کرنا چاہیے۔ کیونکہ رات جتنی زیادہ بھی تاریک ہو، اندھیرے والی ہو، بلا ہر ایک دن صبح کے سویرے نے نمودار ہونا ہوتا ہے۔ صبح جب وہ پھوٹتی ہے، وہ خوبصورت صبح جب آتی ہے تو وہ بڑی روحانیت سے بھرپور ہوتی ہے اور خوشیوں کی ایک مہک ساتھ لے کے آتی ہے۔ تو انسان کو بہار ایک یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اور بہار کا انتظار رہنا چاہیے، کیونکہ بہار ایک نہ ایک دن ضرور آ کے ہی رہتی ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور قدرت اپنے قانون تبدیل نہیں کیا کرتی، بلکہ ہر خزاں کے بعد بہار ضرور آتی ہے۔ دوسرا سبق ہمیں جو بہار دے رہی ہے وہ یہ پیغام دے رہی ہے بہار کہ جس درخت کی جڑیں زمین کے ساتھ مضبوط ہوتی ہیں وہاں سے خوراک لے رہی ہوتی ہیں، اور جو درخت جڑ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اس کے اوپر ضرور بہار آتی ہے۔ لیکن جس درخت کا کنٹیکٹ تعلق جڑ سے کٹ جاتا ہے اور جس جڑ کا تعلق زمین سے خوراک لینے میں کٹ جاتا ہے تو اس درخت پہ کبھی بہار نہیں آتی، بلکہ اس پہ خزاں ہمیشہ چھا جاتا ہے۔ تو اس کا روحانی پیغام یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر درخت سرسبز و شاداب درخت اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو ہی وہ ذکر چھوڑ دیتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے۔ انسان کی بھی مثال ایسی ہی ہے کہ جو انسان ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کی یاد میں مستغرق رہتا ہے، اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق بنا کے رکھتا ہے، تو وہ سرسبز و شاداب رہتا ہے، اس پہ بہار ایک نہ ایک دن ضرور آ جاتی ہے۔ اور جو انسان ہے اس کی جڑیں جو ہیں وہ خدا اور رسول کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کی خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ کسی بھی انسان پہ کبھی بھی خزاں نہیں آتی، اگر وقتی خزاں آ بھی جائے تو وہ بہار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اگر اس کی جڑ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط رہے گا، اس کے اصل کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط رہے گا۔ وہ اصل کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، تو پھر بہار جلد از جلد آ جائے گی۔
اور آپ کی جو خوراک ہے اصل کے ساتھ وہ اللہ کا ذکر ہے. آپ جتنا ذکر کریں گے اتنا تر و تازہ رہیں گے، اتنا توانا رہیں گے، اتنا روحانی طور پہ مضبوط رہیں گے، ذہنی طور پہ پرسکون رہیں گے. آپ کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. پھر بہار ہمیں روحانیت کا ایک اور پیغام دیتی ہے کہ آپ دیکھیں جو پتے گرتے ہیں یہ سارے زمین کے اندر جاتے ہیں اور یہ زمین کو جا کے خوراک دیتے ہیں. یہ پتوں سے ہی خوراک جاتی ہے، یہ کھاد بن جاتی ہے، یہ جڑوں میں خوراک بن کے جاتی ہے. اور یہی خوراک پا کر بہار کے اندر یعنی پچھلے سال کے جو پتے گرے ہوتے ہیں وہ اس سال بہار دے رہے ہوتے ہیں. اس سال جو پتے گریں گے وہ اگلے سال نئے پتوں کو خوراک دیں گے تو وہ بہار آ جائے گی. یعنی یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، شاخ تراشی کا عمل ہوتا ہے. پتے گرنا ایک طرح کا پیغام ہوتا ہے کہ آپ کو پھر سے خوراک دی جا رہی ہوتی ہے. تو جس انسان کی بھی شاخ تراشی ہو رہی ہو، اگر اس پہ کوئی کمزوری آ جائے، اس پہ ضعف آ جائے، اس پہ کوئی آزمائش آ جائے، ابتلا آ جائے، خزاں کا موسم آ جائے، تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو باہر سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر یہ خزاں وقتی آئی ہے. یہی خزاں کھاد بن کر اس کی مضبوطی بن جائے گی. یہی ناکامیاں اس کی کامیابیوں کی بنیاد بن جائیں گی. ان ناکامیوں کو وہ منزل کی سیڑھیاں بنا لے گا اور انہی ناکامیوں کی سیڑھیوں پہ چڑھتے چڑھتے وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا. تو بہار ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ خزاں کے جو پتے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق اگر آپ مضبوط کر لیں تو یہ پھر سے آپ کو خوراک دے کر آپ کو زندہ و سلامت کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک پیغام ہے، بہار کا جو پیغام ہے ہمیں مل رہا ہے. اسی طریقہ کے ساتھ بہار ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ جب بہار آتی ہے تو وہ یہ نہیں تفریق کرتی کہ یہ اپنا یا پرایا ہے. اس کی خوشبو چاروں دانگ میں پھیل جاتی ہے، اس کا سایہ ماننے والے اور نہ ماننے والے سب پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو بہار یہ پیغام دیتی ہے کہ جو انسان بھی صاحب بہار ہوتا ہے، جس انسان کے ساتھ بھی بہار آتی ہے وہ اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ شفیق ہوتا ہے، سب کو سایہ دیتا ہے، سب کے ساتھ محبت پھیلاتا ہے. یہ بھی ایک بہار کا پیغام ہوتا ہے کہ بہار کسی مخصوص خطے کے لیے نہیں آتی، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں آتی، بلکہ بہار کی خوشبو ہر طرف پھیل جایا کرتی ہے. پھر بہار ہمیں یہ بھی پیغام دیتی ہے کہ آپ درختوں پہ نظر دوڑائیں. جو سدا بہار درخت ہوتے ہیں اس بہار کے موسم میں ان کے اوپر اتنی رونق نہیں ہوتی، اتنی دلکشی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سدا بہار ہوتے ہیں. لیکن جنہوں نے خزاں سہا ہوتا ہے، جن پہ خزاں آیا ہوتا ہے، جن پہ خزاں گزرا ہوتا ہے، اس درخت کے پاس جب آپ چلے جائیں گے، اس درخت کو دیکھیں گے تو اس کی رونق دوبالا ہوگی. اس کے اندر ایک تمانیت ہوگی، ایک نور ہوگا، ایک حسن ہوگا، ایک رنگوں کی مالا ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس نے خزاں برداشت کیا ہے، اب وہ بہار کا مزہ وہی لے سکتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو انسان سدا بہار ہو، جس پہ آزمائش نہ آئے، ابتلا نہ آئے، مشکلات نہ آئیں، امتحانات نہ آئیں، تو وہ کامیابیوں کا مزہ نہیں چکھ سکتا، وہ بہار سے آشنا نہیں ہو سکتا، وہ بہار کی لذت جو ہے وہ محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے خزاں دیکھا ہی نہیں ہوتا. تو ایک طرح سے یہ خزاں ہماری لذت کو بہتر بنانے کے لیے آتا ہے، ہمیں چاشنی سے متعارف کروانے کے لیے آتا ہے کہ خزاں گزرنے کے بعد جب بہار آتی ہے تو اس کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے، ایک کیف ہوتا ہے، ایک مستی ہوتی ہے. تو یہ بہار کے چند پیغامات، روحانی پیغامات جو میرے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالے، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. امید ہے آپ ان خیالات سے مستفید ہو کر لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور کمنٹس میں بتائیں گے. اس حوالے سے اگر اس بہار کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی سبق آ رہی ہیں، کوئی باتیں آ رہی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں دائمی بہاریں نصیب فرمائے اور ہماری آخرت کی زندگی کو بالخصوص بہار والی زندگی بنائے. ہمیں جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، ہماری موت کی سختیوں کو آسان فرمائے. کیونکہ اصل بہار تو وہی بہار ہے کہ جب ہمیں جنت کا سندیسہ مل جائے گا، ہم دیدار الہی کے لیے چلے جائیں گے، تو پھر ہم اصل کامیابی کے راستے پر ہوں گے. اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.